الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت ہی پیاری ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ جو ہم سب کو نصیب ہونے والا ہے، چلو آئیے اس میں ایک سجدے کی فضیلت کتنی ہے۔ ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ایک جو آدمی سجدہ کرتا ہے، چلو آئیے اسے نیکیاں کتنی ملتی ہیں، جنت میں کتنا بڑا محل بنتا ہے، اور جنت میں ایک سجدے کے بدلے کتنا بڑا درخت لگتا ہے۔ ہاں محترم ناظرین اکرام، توجہ فرمائیے گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی غلام سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو مومن آدمی ایک سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک نماز کے سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں دیتے ہیں، اور اس کے ایک سجدے کے اوپر جنت میں ایک بہت بڑا گھر بنایا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے اوپر ایک سونے کا محل ہے۔ اور اسی طرح ماہ رمضان کے پورے مہینے میں چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالی جنت میں اتنا بڑا درخت لگاتے ہیں کہ ایک سوار آدمی اس کے درخت کے سائے کے نیچے 500 سال دوڑتا رہے۔ اب محترم ناظرین اکرام، یہ تو میں نے حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت کے اوپر کتنی مبارک باتیں ارشاد فرمائی۔ اب محترم ناظرین اکرام دیکھیں کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں فرض نمازیں ادا کر کر، نوافل ادا کر کے، سنتیں ادا کر کے، تراویحیں مکمل پڑھ کے کتنے سجدے کر سکتے ہیں، اور کتنے محلات اپنے اللہ سے جنت میں بنوا سکتے ہیں، اور کتنی نیکی ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے سکتے ہیں، اپنے نام اعمال میں درج کروا سکتے ہیں، اور کتنے ہی بڑے بڑے درخت ہم رمضان المبارک کے مہینے میں سجدے کر کر کے اپنے رب کی جنت میں بڑے بڑے درخت لگوا سکتے ہیں۔ تو اب ناظرین اکرام، کچھ ہی دن بچے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آنے میں۔ یہ پیارا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکات کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ، یہ اپنے رب کو منانے کا مہینہ، اپنے رب کو خوش کرنے کا مہینہ، روزے رکھ کر روزے کی حالت میں رو رو کر اپنے رب کو منانے کا بہت ہی پیارا مہینہ، نیکیوں کی سیزن کا مہینہ، نیکیوں میں اضافے کروانے کا مہینہ، رحمتوں کا یہ مہینہ، خوشیوں کا یہ مہینہ، اطمینان کا یہ مہینہ، اور کتنا ہی پیارا محبوب مہینہ اللہ کو اور اللہ کے پیارے حبیب کو، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کتنی عبادات کیا کرتے تھے، اور کس قدر اپنے رب کے سامنے رو رو کر عرض کیا کرتے تھے، رات بھر قیام کیا کرتے، دن بھر روزہ رکھا کرتے، اور اپنے رب کے سامنے رو رو کے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے، انسانیت کی ہدایت کی دعائیں کرتے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنے لیے ہدایت کی دعائیں کریں، پوری امت کے لیے رحم کی دعائیں کریں، ہدایت کی دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، جو اپنے پیارے دنیا سے جا چکے، اللہ سے عرض کر کے، دعائیں کر کے اللہ سے
رحمت کی امیدیں باندھتے ہوئے اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے اپنے پیاروں کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، ان کی مغفرت اپنے رب سے کروائیں اور اپنے گناہ بھی اس مبارک مہینے میں معاف کروائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ثواب کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس بھیج دیجیے اور نئے ناظرین اکرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔